میں اگر بات پہنچا پاؤں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے بھئی ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو بیچتا ہے خدا کے اندر۔ سودا کس چیز کا ہے؟ اللہ کی مرضات کا، علی کے نفس کا۔ جناب امیر کہتے ہیں پروردگارہ میں اپنے نفس کو تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میں اپنی مرضات کو، میں اپنی مرضات کو یا علی آپ کو دے رہا ہوں۔ آئندہ جو بھی رضی اللہ بننا چاہے، تو آئندہ جو بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہے وہ علی کے پاس جائے۔ رضی اللہ عنہ بننا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، کیا بات ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے تو علی کے پاس جائے۔ آئندہ شب ہجرت کے بعد جو بھی اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے تو علی کے پاس جائے، کیونکہ علی نے اپنا نفس دے کے اللہ کی مرضات کا لے لیا۔ اب جو مرضات الہی کو لے چکا ہے تو جو خدا کو راضی کرنا چاہے وہ پہلے علی کو راضی کرے۔ اگر علی راضی ہو گئے تو وہی رضی اللہ عنہ بنے گا۔ تو جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے اس دور میں یا اس دور میں، کیا بات ہے، جو بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے اس دور میں یا اس دور میں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چاہے اس دور میں چاہے اس دور میں۔ اس دور میں بھی اگر کوئی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا تھا تو علی کو راضی کرنا ضروری تھا، اور اس دور میں بھی کوئی رضی اللہ عنہ بننا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ دروازے بند ہو گئے، آج بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علی کو راضی کرو۔ کیا بات ہے، جناب امیر کو راضی کرنا ضروری ہے، انسان رضی اللہ عنہ بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شان نزول، شب ہجرت ہے۔ اب میں تھوڑا سا تاریخ میں چلا جاتا ہوں تو پھر میں آیت کی تفسیر کو پیش کروں گا۔ تاریخ کو جب آپ تاریخ کو الٹا کے دیکھیں گے تو جناب سرور کائنات نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سب کے سب سرور کائنات کے صبح کا مفہوم اگر ذہن میں ہو کہ جناب ابو طالب نصرت کرتے رہے جناب سرور کائنات کی، اور دعوت الرشیدہ سے لے کے ایک مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ خود جناب ابو طالب اور جناب حضرت دونوں کا ایک ہی سال کے اندر ارتحال ہوا، رحلت فرما گئے۔ تو پروردگار نے کہا کہ آپ کے دونوں محسن دنیا سے چلے گئے، آپ مکے کو ہجرت کر کے مدینے چلے جائیے، کیونکہ کوئی اور بھی اب حفاظت نہیں اس طرح سے کر پائے گا۔ اور یہ ابو سفیان نے منصوبہ بنا لیا کہ جناب سرور کائنات کو قتل کر دی جائے۔ مجھے صرف تھوڑا سا تاریخ کو پیش کرنا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ جی ماشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کے خلاف منصوبہ بنایا، ابو سفیان نے سب کو جمع کیا، کہا کہ بھئی میں رسول خدا کہہ رہا ہوں، اس نے نام لیا، اس نے کہا بھی ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے قتل کرنے کے لیے؟ اس نے کہ اعلاز بنائے جائیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اعلاز بنائے جائیں، اتحادیہ بنا لیا جائے۔ کیا بات، یہ اعلاز جو بنائے جاتے ہیں یہ نئی شے نہیں ہے، یہ آل سعود کا کردار نہیں ہے، یہ ابو سفیان پہلے بھی کر چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آج کوئی ایسے اعلاز بنائے، اتحادی فوج بنائے، تو سمجھ لو ابو سفیان کی نسل سے ہے۔ اس محبت سے آپ رات کے اس پہر میں سن رہے، یقین مانے مجھ سے پڑھوا رہے ہیں آپ حضرات۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا بھئی سب اتحادی فوج بنائی جائے۔ کس طرح سے فوج بنائی جائے؟ قبیلے کا ایک فرد ہو، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو۔ کبھی یہ ایک آدمی کیوں ضروری ہے قبیلے سے؟ کہا کہ کس سے بنی ہاشم لڑتے پھریں گے، ہر قبیلے کا ایک آدمی موجود ہو۔ یہ اتحادیے جب بھی بنائے جاتے ہیں
یہ توجہ کو بانٹنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اصل ہدف سے دور رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو اور مل کے سب قتل کر دیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ قتل کر دیں گے، کہا ٹھیک ہے، سب نے کے قبیلے سے ایک آدمی دے دیا، کبھی کیا کرنا ہے، کبھی آج رات کو قتل کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا آج رات ہجرت کرنی ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج رات قتل کرنا ہے حبیب خدا کا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آج ہی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا آج کوئی بھی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے۔ کچھ لوگ پہنچ رہا ہے، آج کوئی بھی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے۔ بھئی جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پہنچانا جا رہا ہے۔ بھئی جو ابھی تک افراد نہیں پہنچے انہیں انگلی پکڑ کے بھی پہنچا سکتا ہوں۔ تو جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ آج رات کوئی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے۔ تو پھر مانو نہ جو گھر سے نکلا وہ مسلمان نہیں نکلا۔ کیا بات ہے، تو حبیب خدا نے کہا آج رات کوئی بھی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے، اور کہا کہ یا رسول خدا منصوبہ کیا ہے، کیوں کوئی مسلمان گھر سے نہ نکلے؟ ابو سفیان نے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے، کہ اس نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اس نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اس نے قتل کا منصوبہ بنایا، تم نے نہیں۔ تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ تو ایک مرتبہ جناب امیر اپنے گھر پہ تھے، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا سب اپنے اپنے گھر پہ رہنا۔ جو ہو کیا جناب امیر اپنے گھر پہ، ایک مرتبہ کسی اپنے خادم سے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے علی کو بلا لاؤ۔ تو بلایا، خود پیغمبر نے کسی خادم کو بھجوا کے بلوایا۔ امیر المؤمنین نہیں آئے تھے، پیغمبر نے بلوا کے بھجوایا تھا۔ سرور کائنات نے کسی کو بھجوا کے بلوایا۔ یہ بلانا بتا رہا ہے کہ سرور کائنات نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے علی کو بلا لاؤ۔ جیسے جناب علی نے کہا کہ کیا بات ہے، کہ جناب سرور کائنات نے آپ کو بلایا، کہ جیسے سرور کائنات نے بلایا، رسول خدا بلایا اور علی نے جائے۔ تو جیسے ہی جناب سرور کائنات نے بلایا، جناب علی آ گئے، کہ یا رسول اللہ فرمائیے، کہ یا علی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آج رات ہجرت کر جاؤ، یسرت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یا رسول خدا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ آپ کے لیے 3 احکام اللہ نے کہے ہیں۔ سن رہے ہیں حضرات؟ تو اللہ نے آپ کے لیے 3 احکام کہے، پہلا اللہ نے کہے ہیں، اللہ اہلیت دیکھ کے حکم دیتا ہے۔ آپ کے لیے 3 احکام ہیں، ایک تو میرے بستر پہ آپ کو سونا، دوسرے ساری امانات کو لوٹانا ہے، اور اس رات کی جو حدیث ہے سرور کائنات کی، ما یؤدی عنی الا علی، میری طرف سے کوئی بھی امانت کو لوٹائے گا نہیں سوائے علی کے۔ بھئی صحابہ سبھی مکے میں تھے، صحابہ سبھی مکے میں تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امانتیں علی کے ہاتھ سے لوٹائی جائیں گی۔ محمد کا ہاتھ اس امانت کو لیتا ہے تو علی کا ہاتھ لوٹاتا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اس میں بہت باریکیاں نکال سکتا ہوں، لیکن اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو میرے بستر پہ سونا ہے، دوسرے امانتوں کو لوٹانا۔ امانتیں کس نے لی تھی؟ سرور کائنات نے۔ لوٹانا کس نے؟ علی بن ابی طالب نے۔ مولا نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی امانتیں ہیں، کس کی امانات ہیں؟ مجھے نام تو بتائیے، کسی امانت میں کوئی نام تو نہیں لکھا تھا؟ بھئی کس کی امانت ہے بتا دائیے۔ نہیں جناب امیر نے سوال نہیں کیا، نہ سرور کائنات نے کہا میں بتا دوں۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ امانت لیں گے ہم، ادا کریں گے علی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔
تین احکام نازل کیا، آج آپ میرے بستر پہ سوئیں گے اور کل آپ امانات لوٹا دیں گے، اور کل تیسرا حکم یہ ہے کہ خواتین کو آپ مکے سے مدینے لے کے آئیں گے۔ خواتین جمع ہے فاطمہ کی، بڑی بات ہے خواتین جمع ہے فاطمہ کی، کہ ساری فاطماؤں کو آپ لے کے آئیں گے، فاطماؤں کو آپ لے کے، توجہ ہو، خواتین جمع ہے فاطمہ کی، جمع ہے عربی کے اندر واحد ہے، تسمیہ ہے، جمع ہے، تو تین فاطمہ کو آپ کو لے کے آنا ہے۔ کہا فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ، فاطمہ بنت محمد میری دختر، اور فاطمہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی بہن، کہا ان تینوں فاطمہ کو آپ کو لے کے آنا ہے۔ جناب صفیہ کی کہا کہ بیٹی کو آپ کو لے کے آئیں گے، کہا خواتین کو آپ لے کے آئیں گے۔ اتنے مرد موجود ہیں، کسی لشکر کی فوج کی ضرورت نہیں، بس ایک علی کی ضرورت ہے، ایک علی کی ضرورت ہے۔ کہا آپ سب کو، کہا کہ یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے، میرے آپ کے بستر پہ سونے سے، بس ایک سوال کیا مولانا، کہا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تفسیر ابن ابراہیم قمی کے اندر موجود ہے جملہ، کہا کہ یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ اس تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر، پہلا سجدہ شکر شب ہجرت جناب امیر بدل آئے، فوراً سجدے لگے گا، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں تیرے حبیب کی جان بچاؤں گا، میں تیرے حبیب کی جان بچاؤں گا۔ تو ادارے گرامی یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنے گا، میری جان محفوظ رہے گی کہ نہیں، کہا آپ کی جان بچ جائے گی، میں اس پہ سجدہ شکر کر رہا ہوں۔ بس اب سمجھ میں آ رہا پیغمبر نے کسی اور سے کیوں نہیں کہا میرے بستر پہ سو جانا۔ کیا بات ہے، تو کہا کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے گا، اور یہاں پہ گروہ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں، پھر تاریخ کو پورا مکمل کر دوں گا کہ علماء نے حتیٰ حق الیقین میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اور حتیٰ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، لیکن ہمارے یہاں بہار الانوار میں حق الیقین میں، خود اصول کافی میں، الانوار النوماریہ میں 4 حوالے میں نے دے دیے ہیں، 4 سے زیادہ گواہ تو خدا میں نہیں مانگے، اور 4 گواہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ 4 جگہوں پہ حدیث آئی ہے کہ سرور کائنات جب سفر میں ہوتے تھے تو پورا جسم اپنا ڈھانپ کے سوتے تھے کالے رنگ کی چادر سے، سر سے لے کے پاؤں تک، اور ہمیشہ بالکل سیدھے سویا کرتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے۔ پیغمبر اسلام کبھی کروٹ نہیں لیتے تھے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، رسالت سے مقابلہ نہ کرنا، سرور کائنات کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے اور اپنے پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے کالے رنگ کی چادر میں۔ لیکن سارے صحابہ جب سفر میں ہوتے تھے نا اور خیمے نصب ہوتے تھے تو فوراً دیکھ کے بتاتے تھے یہ سرور کائنات سو رہا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے، بدن ڈھانپ رکھا، پورا بدن ڈھانپ رکھا، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، پھر بھی صحابہ سب کو دیکھے گئے یہ رسول خدا سو رہا ہے۔ کہا کیسے معلوم کہ یہ پیغمبر اسلام ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتہ چلتا؟ ان کے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا، کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے، کچھ لوگ بھاگ گئے، بھائی سارے بندے کی توجہ، حبیب خدا جب کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے، بدن سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو ڈھانپ لیتے، صحابہ پھر بھی دیکھ کے بتاتے یہ پیغمبر سو رہے ہیں، کیونکہ بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا۔ اب اگر پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ پنجا کھول کے مومن کنجوسی مت کر، جنت وچ بڑھا کر پنج نارا پنج دلیتے ایٹم بم نارا بی بی فاطمہ زہرا علیہ بابا سے بلند تر صلوات۔ اللہ
بات ہے، سبحان اللہ. شب ہجرت اگر پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بھئی. وہ جو آئے تھے نا جو مسلسل پوری رات بار بار دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں, کیا بات ہے, وہ جناب امیر کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے, وہ جناب امیر کو دیکھ دیکھ کے بار بار کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. علی کو دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. وہ شیعہ نہیں تھے, وہ ابو سفیان کے بھجوائے ہوئے تھے. اور مسلمانوں اب کبھی نہ کہنا پیغمبر کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا. اگر کبھی کوئی کہے نا کہ رسول خدا کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا تو پوچھئے تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا. کیا بات ہے. بہت سے مسلمان کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی فرق نکال لیں. حضرت گرامی وہ جو دیکھ رہے تھے وہ 19-20 کا بھی فرق نہیں دیکھ رہے تھے. بات بتا رہا ہے, وہ 19-20 کا بھی کوئی فرق نہیں دیکھ رہے تھے. وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے بھئی نور میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. وہ دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ کوئی وولٹیج میں فرق ہے, ان کا نور کم ہے ان کا زیادہ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے, بار بار دیکھ کے کہتے تھے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں. ایسا ہے کہ نامی ایک اور جملہ یہاں پہ روک کے کہوں گا. جب ایک مرتبہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ صبح کے وقت ایک آدمی چادر کھینچے گا اور باقی سب نیزے مار دیں گے, تو 40 افراد سارے جمع تھے. کچھ نے کہا 7 تھے, اس نے 19-40, مجھے بحث نہیں کتنے افراد تھے, مجھے اس سے بحث نہیں کتنے افراد تھے. ایسا ہے کہ نامی سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے. ایک مرتبہ چادر کھینچی اور کہا سب نے نیزے چلا دو. بھئی جتنے بھی تھے پیغمبر جانتے تھے نیزوں کے سائے میں صرف علی سو سکتے ہیں. نیزوں کے سائے میں صرف شیر خدا سو سکتے ہیں. شیر خدا ہی کو نہیں لا سکتی ہے, اور کوئی ہوتا میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اب اپنے اپنے حساب سے نظر لگانے چلے جائیں گے. بات ہو رہی ہے جانے کے نام. تو اب ایک مرتبہ سب نے نیزے ہاتھوں میں لیے, جب چلانے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا رک جاؤ, نیزہ مت چلانا, یہ محمد نہیں علی ہے. بھئی یہ روکا کیوں؟ بھئی جناب پیغمبر کے دشمن تھے تو علی کے بھی دشمن تھے, تو کہا نیزے مت چلانا, یہ محمد نہیں علی ہے. ارے جس کا نیزوں کے سائے میں بغیر تلوار کے دشمن پہ اتنا روب ہو, پورا کھلنے جگہ درواں کی خدمت میں ہے. ایسا کہ رامی جس کا نیزوں کے سائے میں بغیر ہتھیار کے, جناب ابھی کوئی تلوار وہاں پہ ساتھ میں رکھے نہیں سو رہے تھے, نیزہ ہاتھ میں نہیں تھا, کوئی تلوار نہیں تھی, بغیر ہتھیار کے جس کا دشمن پہ اتنا روب ہو کہ وہ کوئی نیزے روک دو ایسا نہ ہو یہ شیر جاگ جائے. تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے چادر کھینچی, جناب امیر نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس نے فوراً سوال کیا, کہا کہ یا علی محمد کہاں؟ کہ میرے پاس ضمانت رکھوا کے گیا. مجھے کوئی اور دکھا دیجیے جو نیزوں کے سائے میں اتنے اطمینان سے بات کرے. ایک مرتبہ سب نے کہا کہ چلو فوراً ابو سفیان کو خبر کریں کہ محمد تو چلے گئے ہیں, رسول خدا سے متعلقہ سب کے سب چلے. وہاں پہ تھوڑا سا اس طرف کا بھی ہاتھ سنا دوں. بات پہنچ رہی ہے. اور یہاں پہ اب یہ آیات ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہو, سورہ یاسین کی ظاہر آیت نمبر 9 ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل باندھ دیا ہے اور ان کی پشت پہ بھی پل باندھ, اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں. کبھی سوچا یہ کس کے متعلق خدا فرما رہا؟ روایت کے الفاظ ہیں شب ہجرت پیغمبر اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے اور خاک اڑا کے انہی مشرکین کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے, انہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اور یہ سب نے لکھا, شیعہ سنی سب مفسرین نے لکھا کہ شب ہجرت پیغمبر اس آیت کی تلاوت کی اور کوئی بھی کافر مشرک انہیں دیکھ نہیں پایا. کوئی بھی مشرک انہیں دیکھ نہیں پایا. توجہ ہو, کوئی کافر مشرک انہیں دیکھ نہیں پایا. توجہ, کوئی کافر مشرک انہیں دیکھ نہیں پایا. پیغمبر آیا کی
تلاوت کرے کوئی دیکھ نہ پائے اور مسلمان ایمان لے آئے پیغمبر کی غیبت پہ. تعجب ہے ان مسلمانوں میں جو پیغمبر کی غیبت پہ ایمان لے آئے, امام مہدی کی غیبت کا انکار کر دیں. تو جناب حبیب خدا نے ایک مرتبہ آیت کی تلاوت کی, خاک اڑاتے ہوئے انہی کے درمیان سے گزر گئے. انہیں کچھ معلوم نہیں ہوا, انہیں نظر نہیں آئے. سب نے یہی لکھا ہے, انہیں نظر نہیں آئے. پیغمبر اسلام چلے گئے. جیسے ہی مکے سے باہر نکلے تو نیچے سے بھی کامنٹ ساتھ چل رہی ہے. کسی کو مدد ہو جاتی ہے کہ لوگ افراد نہیں پہنچ رہے, پہنچ چکے. وہاں پہ کوئی اور راستے میں کوئی ملاقات ہوگی کسی سے. رسول خدا نے کہا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے. میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں. پیغمبر نے کہا تھا آج رات کوئی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے. کہا تم نے سنا نہیں تھا میں نے اعلان کیا کہ کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے. کہا یا رسول خدا سن لیا تھا. یہ نہیں ہے کہ کہا کہ نہیں میں نے نہیں سنا تھا. کہ نہیں یا رسول خدا میں نے سنا تھا. کہ پھر کیوں آئے؟ کہا آپ کی حفاظت کے لیے. توجہ ہو. یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے. کہا اگر تیری حفاظت کی ضرورت ہوتی میں خود بتا دیتا. اگر مجھے تیری حفاظت کی ضرورت ہوتی میں خود بتا دیتا. تو کہا کہ اب آ گئے ہو تو ساتھ چلو تاکہ پیچھے جا کے مخبری نہ ہو جائے. ایک مرتبہ سرور کائنات چلے ازیار گرامی. اب یہاں پہ پوری کی پوری غار ثور کی بحث آپ کے ذہنوں میں ہوگی. غار تو سب کے ذہنوں میں ہے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ. بعض اوقات غار کا بہت زیادہ دفاع کرتے ہیں اور بعض اوقات بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں. سردار کو بھی غار ہی ذرا سے پیش کیا جاتا ہے. وہاں پہ اگر غار کی بات آ جائے تو اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں. یہاں پہ غار کی بات آ جائے تو اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں. مجھے بحث نہیں ہے کہ غار میں کون ساتھ تھا. اور آیت پیش کی گئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے. نواں سورہ ہے. اس سورہ کے کئی نام ہے. سورہ کا نام برات بھی ہے, تبرے والا سورہ. سورہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے, تبرے والا سورہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ مخزیہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے شیخ رابی کی تفسیر کو سننا تھا تو انہوں نے کہا کہ مخزیہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی مخزیہ یعنی بے عزت کر دینا کسی کو. کہا کہ اس میں نہ جانے کس کس کو انتہا اس کے نام ہے. تو ایک مرتبہ اس کے اندر بہت سے راز کھولے گئے ہیں. 41ویں آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اب اس کو بہت سے لوگ دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کا نام لیا ہے کہ غار میں وہ دو میں سے دوسرا تھا. کہ اذ قال لصاحبہ, کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, حزن نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, حزن نہ کر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جا, وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن ہوتا. حزن طاری ہوا تو مانو وہ ولی خدا نہیں ہے. میں آیات سے جواب پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے تو آیت کہی تھی آپ حدیث سے جواب دے رہے ہیں. سننا چاہیں گے 5-10 منٹ اور چلیں گے, کچھ دیر اور چلیں گے. میں زیادہ وقت لوں گا آپ کا. تو ایک مرتبہ وہاں پہ پیغمبر صاحب نے کہا کہ بھئی حزن نہ کر, لا تحزن, حزن نہ کر, حزن و ملال نہ کر, ان اللہ معنا. اب یہاں پہ بڑی بحث ہے کہ ہوا کیا کہ پیغمبر اسلام مجھ سے کہہ رہے ہیں حزن نہ کر. اگر سننا چاہیں گے تو میں دو باتوں کو پیش کروں گا. کتاب الاحتجاج ہے مرحوم طبرسی کی, بڑی بحث کی گئی ہے یہ حزن کا لفظ کیوں پیغمبر اسلام نے استعمال کیا, کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا کہ حزن نہ کر. تو پہلی بات, کبھی رو کیوں رہا, کسی بات پہ رونا شروع کیا, کہ کیا بات ہے رو کیوں رہا, کہ میں علی کی طرف سے بڑا پریشان. تو کہا تو حزن نہ کر, اللہ میرے علی کے ساتھ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرے علی کے ساتھ ہے. تو بہت رہی ہے, اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا. تو جانے گرامی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تو علی سے متعلق پریشان نہ ہو, تو حزن نہ کر, تو ملال نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسرا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ رونے والے نے کہا کہ مجھے سامنے کاٹ لیا, اور القاب جو دیے گئے ہیں
تو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. صدیق کا لقب جو ہے ذہنوں میں ہے. فیضان گرامی قرآن نے 2 انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا. اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں. ایک جناب ابراہیم کو, دوسرا جناب یوسف کو. ابراہیم ایھا الصدیق, یوسف ایھا الصدیق, انہو کان صدیق نبی. سارے انبیاء کے مطابق انبیاء صدیق ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ صدیقون ثلاثہ, صدیق 3 ہیں. سبحان اللہ. یہ بالکل پریشان ہو رہا ہے. صدیق 3 ہیں. ایک حزقیل جنہوں نے جناب موسیٰ کی فرعون کے دربار میں ان کی صداقت کی گواہی دی. جو کسی صداقت کی تصدیق کرے اسے صدیق کہا جاتا ہے. تو پہلے حزقیل, دوسرے حضرت حبیب نجار مومن آل یاسین. سورہ یاسین کے اندر جناب حبیب نجار انطاکیہ کے اندر ترکی کا ایک بستی ہے, شہر ہے انطاکیہ. وہاں پہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا. جناب عیسیٰ کی طرف سے گئے اور جانے کے بعد جب تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو سب کو رجم کر دو, انہیں پتھر مار مار کے جان سے مار دو. تو جہاں رجل من اقصى المدینہ ایسا بہت تیزی سے شہر کے دوسرے کونے سے ایک مؤمن آئے. رجل, اللہ نے رجل کا لفظ استعمال کیا, مرد. وجاء رجل میں بھائی رجل مرد. اگر مرد کو سمجھنا ہے تو خیبر میں سمجھ لیں. رات کے اس پہر کے اندر بھی چند گھنٹوں کے باوجود پورا اپنا خون ذکر دے رہا ہوں کی خدمت میں. تو ایک مرتبہ وہاں پہ کہا کہ رجل, ایک مرتبہ ایک مرد آیا جس نے آ کے انبیاء کی گواہی دی, کہا کہ مت مارنا. تو اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ انہوں نے کنویں کے اندر انہوں نے پھینک دیا اور پتھر مار مار کے شہید کر دیا حضرت حبیب نجار کو. نجار یعنی بڑی. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. آیات آپ کے ذہنوں میں ہیں, مجھے وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں. کہا کہ کاش میری امت بھی دیکھ رہی ہوتی, قوم دیکھ رہی ہوتی کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے. کہ قیامت تک کے لیے وہ کنواں سارے ملائکہ کے لیے چمکتا رہتا ہے. وہ پوچھتے ہیں پروردگار یہ زمین پہ ستارہ کیسے چلا گیا ہے؟ کہ یہ ستارہ نہیں ہے, حبیب نجار کی قبر ہے. وہ کنواں جہاں پہ انہیں گرا کے انہوں نے پتھر مارے تھے, اللہ نے کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے چمکتا رہے گا فرشتوں کے لیے. کہا وہ دوسرے صدیق ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہا پہلے اس کے دوسرے حبیب نجار, تیسرا علی ابن ابی طالب. کہا ہوا صدیق الاکبر, اور وہ صدیق اکبر ہے. وہ صدیق اکبر. پیغمبر فرما رہے ہیں الصدیقون ثلاثہ, صدیق 3 ہے, علی صدیق اکبر ہے, سب سے بڑے صدیق ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں علی صدیق اکبر ہے. کہا کیونکہ صادق نبی کی, سب سے بڑے نبی کی صداقت کی تصدیق کرنے علی آئے. چوئیوں کی چہک میں, داری کی لچک میں, پھولوں کی مہک میں, لیلا کا شوہر, حسنین کا بابا, مولائی چمبر, من کنتو مولا, تو وہ تو کنایا, اللہ کا لہجہ, یا علی علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا, کچھ کچھ گلی گلی بول, ہم ناوے کول کول, ذرا زور سے بول, نعرہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی صدیق اکبر ہے. یہاں پہ جملہ روک کے کہہ رہا ہوں. کہا پیغمبر اسلام نے فرمایا علی صدیق اکبر, صدیق اکبر ہے کیونکہ صادق نبی کی, سب سے بڑے نبی کی, صادق نبی کی صداقت کی تصدیق کی ہے, اس لیے صدیق اکبر ہے. کہا بچپنے میں تصدیق کی ہے. بھائیوں نے پوری بحث اس بات پہ لڑائی, کہا کہ نہیں علی بن ابی طالب جب ایمان کے بھی درجات بنا لو, کہ کوئی بچپنے میں ایمان لایا, کوئی بڑھاپے میں, بزرگوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لایا, غلاموں میں وہ ایمان لایا, مسئولات میں وہ, بچوں میں علی. میں کہتا ہوں نہیں, ہم اپنے مولا کو وڈرا کر لیتے ہیں. تم نے جسے دینا کریڈٹ دے دو. بات پہنچا نہیں پا رہا. تم نے جسے کریڈٹ دینا دے دو, ہم اپنے مولا کو وڈرا کر لیتے ہیں. بھئی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اپنا عقیدہ بیان کر. تم نے جسے کہنا کہ وہ پہلے ایمان لائے اس کا نام دے دو. علی ایمان نہیں لا, خدا کی قسم علی ایمان نہیں لا, مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لا, مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لا.
بھائی ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے میں واہ 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 ماشاء اللہ کیا بات ہے جنت وچ بڑا کر مومنین اس نعرے کی آواز جو ہے نجف اشرف تک جانی چاہیے پنجرارا پنجت علی تھے ایٹم بم سپر پاور پپر شیر نعرہ صدیق اکبر کا 2 رات کے بچ چکے ہیں بس میرے بھی سینے میں دم نہیں جتنا دم تھا میں نے پیش کر دیا ہے مجھے 2 نقطوں کو پیش کرنا تھا اسے پہ تمام کر دوں گا اگر سننا چاہیں میں جزاک اللہ بس آخر 2 نقطے سن لیجیے گا اعلان گرامی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جاگ رہے ہیں میری اپنی ہمت جواب دے گئی ہے یقین مانیے کہ سر مولا کا ذکر مجھ سے پڑھوا رہا ہے اور کوئی شے اس وقت جگہ نہیں سکتی ہے انسان کو کہ جو آدمی نہ سویا وہ پچھلے 4-5 دن ہوگا مسلسل جاگتے ہوئے تو آج پورا نکل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اعلان گرامی کہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء اللہ نے انبیاء کو صدیق کہا ہے جناب علی صدیق اکبر ہے میں جملے کو پیش کر رہا ہوں یہاں پہ پہلے پڑھ چکا ہوں مجھے نہیں یاد کہ کس امام آقا میں نے پیش کیا تھا لیکن جملہ پیش کر رہا ہوں اللہ گرامی جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا وہ خشک کنواں تھا جس میں پانی کم تھا وہاں حشرات الارض زیادہ تھے توجہ ہو میرے ساتھ وہاں حشرات الارض زیادہ تھی تو جیسے ہی جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تو سارے کے سارے ریپٹائلز حشرات آگے بڑھے کاٹنے کے لیے کا شکار مل گیا ان میں ایک سانپ بھی تھا اس نے کہا مت کاٹنا یوسف کو مت کاٹنا یوسف کو یہ صدیق ہے اب پتہ چلا جو صدیق غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں یوسف کو یہ صدیق ہے اعلان گرامی اب اگر کوئی غار میں خود ہی کہہ رہا مجھے سانپ نے کاٹ لیا کوئی خود ہی کہہ رہا مجھے سانپ نے کاٹ لیا تو یا مانو یا وہ سانپ نہیں ہے یا پھر یہ صدیق نہیں ہے کیا بات ہے نظام ہے قدرت کا اللہ سبحانہ و تعالی حق کو ظاہر کرتا رہتا ہے حق خود بخود ظاہر ہوتا رہتا ہے یہ شب ہجرت نہ جانے کتنے اس کے اندر میں چاہوں تو 1.5-2 گھنٹہ بھی چلا سکتا ہوں لیکن میں یقین مانی کہ سینے میں دم نہیں ہے لیکن تفسیر علی ابراہیم قمی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل اے میکائیل اے اسرافیل اے اسرائیل تم تمام کے تمام ملائکہ میں سب سے افضل ہو تم سب فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا میں انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں کہ مجھے ناز ہے میں نے ایسے کو نمائندہ بنایا اس سے متعلق کہا اپنے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے متعلق کہا اللہ نے جناب علی سے متعلق کہا جناب امیر سے متعلق کہا کہ مجھے ناز ہے میں نے ایسے کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ تم جاؤ جا کے نازل ہو جاؤ زمین پہ اور چاروں طرف سے علی کے بستر کو گھیر لو آجرا تم ان کی حفاظت کرو گے تو تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں امام معصوم سے روایت ہے علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا 1000 سال سے زیادہ پرانی تفسیر ہے علی بن ابراہیم قمی 11ویں امام کے شاگرد ہیں بھائی پتہ نہیں بہت رہے ہیں بہت رہے انہوں نے امام سے تفسیر کو بڑا جمع کرنے کے بعد ائمہ علیہ السلام سے تفسیر کو لکھا ہے 2 جلدوں میں تفسیر علی بن ابراہیم قمی وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ سارے فرشتے نازل ہوئے چاروں فرشتے ایک پائنتی میں جناب جبرائیل کھڑے تھے کوئی دائیں طرف ہے کوئی بائیں طرف ہے کوئی سرحانے پائنتی کھڑے تھے اور بار بار ایک ہی قصیدہ پڑھ رہے تھے من مثلو کا ابن ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا بنانے والے کو ناز ہے وہ آپ کا کھانے گے
میں نے 7 دن اپنا گلا بجا کے رکھا، لیکن آج میں نے پورا اپنا گلا استعمال کر دیا۔ مولا سلامت حضرت گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کس ہستی کا نام ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ رعوف ہے، رأفت سے، رحم سے بھی زیادہ، یعنی رقیق القلب ہونے کو رعوف کہا جاتا ہے۔ کہا انسان کے لیے جب آئے تو رقیق القلب، یعنی اللہ کے لیے آئے تو کہا بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، عباد پہ۔ قدرانی گرامی، اب یہ پورا شب ہجرت کا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور مزید کے بھی کہ ہجرت ہوئی، پیغمبر اسلام پہنچ گئے، لیکن کہا میں تب تک مدینے میں نہیں جاؤں گا، یثرب میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا بھائی علی نہ آ جائے۔ تو وہاں سب کے سب انتظار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میدان علی کو کتنا وقت لگے گا، تمہیں نہیں معلوم، میں تب تک مدینے میں نہیں جاؤں گا، یثرب میں نہیں جاؤں گا جب تک علی نہ آ جائیں۔ وہاں جیسی صبح ہوئی تو ایک مرتبہ جناب امیر نے اعلان کیا، کہا بھئی سب کی سب وہ افراد جو اپنی امانات رسول خدا کے پاس رکھوا گئے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن امانات پھر بھی پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے، مانتے تھے یہ صادق و امین ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا جنہوں نے اپنی امانات رکھوائی تھی وہ آ کے مجھ سے لے جائیں۔ اعلان گرامی کسی بھی مورخ نے آج تک کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں ایسا جملہ نہیں لکھا کہ کسی آدمی نے بعد میں یہ کہا کہ امانت دی تھی، کیا بات، امانت پیغمبر کو دی تھی، جناب امیر ادا کر رہے ہیں، سب کی امانات کو لوٹایا۔ جب زبان امانات کو لوٹا دیا تو ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا خواتین کو لے آئیے گا، کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق پیغمبر نے کی وصیت کی، مادر ہیں جناب امیر کی، مادر گرامی ہیں جناب امیر کی، پیغمبر وصیت کر رہے ہیں، وصیت پیغمبر کر رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے ہمیشہ کہا تھا کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہی میری ماں ہے۔ کہ میں ان سے متعلق وصیت کر کے بتا رہا ہوں کہ مجھے کتنی محبت ہے، کہ اس چچی نے مجھے پالا ہے اس لیے مجھے اپنی ماں ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ یا علی آپ لے آئیے گا ان سب کو، اور جب بس میں آخری جملہ پیش کروں، وہی مسائل کی تمہید ہے کہ اگر جناب فاطمہ بنت اسد سے جملے مسائل کے پڑھ دوں، اس سے پہلے کہ میں مسائل پیش کروں بس یہ جملہ سن لیجیے، روایت کے آخری جملے، اسی پہ مسائل مختصر سے مسائل کہوں گا۔ یقین میں نے بالکل سینے میں گلے میں طاقت نہیں، لیکن جو میں پیش کرتا تھا تو میں نے پیش کیا۔ کل بھی دوبارہ سارا دن مجالس کا ہے، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد کے لقبوں کو، امام علی کے لقبوں کو چرانے والوں پہ لانا، بے شمار، بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو پروردگار ایسے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین، بس میں مختصر کر رہا ہوں، تو یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی والدہ ہجرت کر کے مدینے آئیں، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب امیر نے کہا اپنی والدہ سے، مادر گرامی آپ اس کی دونوں خواتین سے کہہ دیجیے پیغمبر نے مجھے ذمہ داری دی تھی، سب کے لیے ناقہ کا امالی کا اہتمام کیا جناب امیر نے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ مدینے لے گئے۔ جب پہنچے تو دیکھا جناب سرور کائنات انتظار میں کھڑے ہیں، استقبال کیا جناب امیر کا۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا تو ان کے ارتحال پہ، ان کی رحلت پہ جناب امیر جب آئے جناب سرور کائنات کے پاس تو ننگے سر سے، ننگے پاؤں، اور آنے کے بعد جب دیکھا آنکھوں میں آنسو مولا کی، تو جناب سرور کائنات کا یا علی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہ یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے، خدا کسی کو پردیش میں ماں کی موت کی خبر نہ دے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کہ نہیں یہ مت کہیں آپ کی والدہ کا، یا علی یہ کہیے یا رسول خدا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میری فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی، آپ مجھ سے کہیے۔ ایک مرتبہ اٹھے، کہا جب مستورات جمع ہوئی نا غسل کے لیے تو کہا کہ میری ابا کا کفن دیجیے گا، اپنی ابا کی، میری ابا سے کفن دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ وسائل شیعہ میں الفاظ یہ ہیں کہ 70 تکبیرات پڑھی پیغمبر اسلام نے، 70 تکبیرات جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ، سوائے جناب حمزہ کے کسی کے جنازے پہ اتنی تحبیب خدا نے نہیں پڑھی، بڑا اہتمام کیا۔ اور جب اٹھے تو پیغمبر اسلام ننگے پاؤں جنازے میں شریک ہوئے اور کہا میں اپنی چچی کو خود کاندھا دوں گا۔ جنازے کو کاندھا دیا بڑے اہتمام کے ساتھ، خود پیغمبر اسلام جنت البقیع میں چچی کو لے کے گئے اور کہا کہ یا علی جنازہ روک دیجیے، جنازہ خود پڑھایا تھا کہ جنازہ روک دیجیے، پہلے میں قبر میں خود اتروں گا۔
روایت کے الفاظ ہے قبر مطہر میں اترے، سرور کائنات نے اپنے ہاتھ سے پوری قبر کو ایک مرتبہ لیپ کیا، اس کے بعد کہا خبردار ہے قبر، اگر میری چچی نے مجھ سے شکایت کی میں روز قیامت خود تجھ سے حساب لوں گا۔ کہا میری چچی کو بڑے آرام سے رکھنا، یہ میری چچی ہے، یہ میری والدہ ہے۔ خود قبر میں اترے، ننگے پاؤں قبر کے اندر اترے، پوری قبر کو ہاتھ لگا کے پھر کہا کہ یا علی جنازہ دیجیے، میں قبر کے اندر رکھوں گا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ جناب سرور کائنات نے جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد مطہر کو جسد وہاں پہ رکھا، اس کے بعد پھر خود کہا میں قبر کو بند کروں گا۔ میں کس طرح سے یہ جملے پیش کروں؟ بڑا اہتمام کیا، آرام آرام سے قبر کو بند کرتے جاتے تھے، اس کے بعد بیٹھے گریہ کرتے رہے، روتے رہے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پر رو رہے تھے حبیب خدا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت زیادہ غم نہیں منا رہے، کہ تمہیں نہیں معلوم اس بیوی نے مجھے پالا تھا، جس نے مجھے پالا ہوں میں کیسے اسے بھلا سکتا ہوں؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کروں، آئیے ذرا شام میں ایک اور قبر بن رہی ہے، اس قبر کو تیار کرنے والے امام سجاد ہیں۔ جب قبر تیار کر رہے ہیں، کبھی زندگی میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ قبر تیار کرے، زنجیروں کے ساتھ قبر کو تیار کیا۔ امام سجاد خود قبر میں اترے اور ایک مرتبہ قبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کرنے کے بعد باہر آئے گا، پھپھی اماں لائیے میری بہن کا جنازہ دے دیجیے۔ یہاں پہ ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اولاد والے بیٹھے شاید برداشت نہ کر سکے۔ جناب زینب کبریٰ جب غسل دے رہی تھی تو ایک سوال کیا، سید سجاد کیا میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میری بہن کا کرتا مت اتاریے گا، سکینہ کا جسم بڑا زخمی ہے، پھپھی اماں دوبارہ خون جاری ہو جائے گا، نہ جانے کتنے زخم لگے ہیں بی بی کو، نہ جانے کتنے تماچے لگے، نہ جانے کانوں سے کتنا خون بہ گیا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری بہن کو اسی طرح سے آپ غسل دے دیجئے۔ آئے اور آنے کے بعد ہاتھوں میں جنازہ اٹھا کر ادوی کہتا ہے مولا سجاد نے کہا ہوگا او میرے 72 کے عزادار بابا، آپ نے سب شہداء کے لاشیں اٹھائے تھے، بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لو۔ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے جب مولا حسین آئے ہوں گے اور جنازہ لینے لگے ہوں گے تو مولا سجاد نے کہا ہوگا بابا یہ وہ سکینہ نہیں ہے جو آپ شام غریبہ میں دے گئے تھے، یہ سکینہ بڑی زخموں سے چور چور ہے، بابا لاشا آرام سے لیجئے گا۔ میں آخر جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ وہاں پہ جسد مطہر کو رکھا، جناب سکینہ کے آخر جملہ سن لیجئے، بس بھئی ایک مرتبہ یہ 40 کے ایام ہے، رہائی مل گئی بیویوں کو، جب رہائی ملی نا بیویوں کو تو ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے، شہداء کے جب سر آ گئے تو تبرکات واپس آنے لگے، ان ملعونوں نے جو کچھ لوٹا تھا نا وہ واپس آ رہا تھا، اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھیے گا، وہ جو تبرکات لوٹے تھے نا واپس آ رہے تھے، وہ جو تبرکات واپس آ رہے تھے ان میں چھوٹی چھوٹی تو بالیاں آئے، بس بالیوں کا آنا تھا، ایک ماں نے تڑپ کے کہا یہ بالیاں واپس لے جاؤ، اس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صرف 2 واسطے بلکہ ایک واسطہ ہوگا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، رات کے اس پہر میں ہر دعا قبول ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، صرف ایک واسطہ، اس وقت جو حاجت مانگیں گی وہ رد نہیں ہوگی۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا ظہور امام زمانہ کی دعا مانگیں، اور جانتے ہیں دوسری دعا کی کیا درخواست کروں گا؟ پروردگارہ شام کی ان روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ واسطہ میں بس ایک دینا چاہتا ہوں، اپنے بھی حاجت طرف کر لیجیے گا، اگر ہاتھ بلند کر کے دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب اسیروں کو رہائی ملی اور امام سجاد نے سب بیویوں سے کہا، جناب زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں
कल सुबह तैयार रहे, मदीने वापस चले जाए। जैसे ही सुबह में मुलाकात हुई, मौला सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा बीवियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, बेटा सज्जाद, सब बीवियां तैयार हैं, लेकिन आज फजर से आपकी माँ रबाब का कुछ पता नहीं है, न जाने रबाब कहाँ चली गई है। मौला सज्जाद रोने लगे, कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई है। एक मर्तबा कहा था, बीवियों से कहें मेरे साथ चलें, रास्ते से माँ को ले लेंगे। जब बीवियां चली ना तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, ये रास्ता तो ज़ल्लान को जाता है। कहा फूफी अम्मा मेरी तो जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, ये रास्ता तो ज़ल्लान को जाता है। कहा फूफी अम्मा मेरी یہ پروگرام قصص القرآن پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بچوں کے لیے انہیں قرآن کہانی کا نام دیا گیا ہے۔ When Ibrahim grew up, the event of the Qissa, the event of the Prophet's Qissa. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت سفر عشق امام حسین علیہ السلام یعنی مشق کے سلسلے میں اس وقت ہم پول نمبر 594 پر موجود ہیں۔ یہ یہاں ایک کیمپ ہے، اور اس کیمپ کا ایک عجیب طریقہ یہ ہے کہ یہاں یہ لوگ ریگارڈلیس کلر، ریس اور نیشنلٹی کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کیمپ کا نام ہے مفرد تازہ طیبہ۔ میرے ساتھ یہاں ان کے روح رواں جناب مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، میں ذرا ان سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں مرتضیٰ صاحب سے بات کروں، میں ذرا دکھا دوں آپ لوگوں کو یہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ وداؤٹ اسکن کلر اینڈ ریز یہ تمام نیشنلٹی کو، یہ کیمپ چونکہ پاکستانی کیمپ ہے اور اس میں تمام ایرانی، عراقی، میں نے یہاں جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جن کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک سیکنڈ دیجیے تاکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیے اس طریقے سے یہ بچے ہیں، یہ ینگ بچے ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ زائرین دنیا بھر سے اس وقت مشی امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، اور مشی کرتے کرتے ان کے پیروں میں چھالے آ گئے ہیں، یہ چلتے چلتے یہ تھک گئے ہیں، تو یہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ کیمپ جو ہے ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی کیمپ میں نے کیمپ نمبر 173 پہ بھی دیکھا تھا، فور نمبر 173 پہ جو بھی پاکستانی کیمپ تھا جس میں یہ لوگ خدمت کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک کیمپ اور بھی ہے جو کہ پول نمبر 925 پہ ہے، تو اس کیمپ کے بارے میں بھی ہم یہاں کی جو روح رواں ہیں جناب مرتضیٰ صاحب ان سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، میں یہ دکھاتا چلوں کہ یہ جو بچے کام کر رہے ہیں آپ دیکھیے، یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ چھالے کاٹ رہے ہیں، اور چھالے کاٹنے کے بعد یہ ان کو فکس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے
یہاں یہ 172 پر بھی مساج کا ہے. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس. محمد عباس. یہ دیکھیے محمد عباس صاحب ایک ظاہر ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ دیکھیے اس طریقے سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے تاکہ یہ ظاہر دوبارہ مشی کرتا ہوئی. یہ فون نمبر 594 ہے اور اس کے بعد تقریباً آدھے سے زیادہ جو سفر ہے یہ طے ہو چکا ہے. لیکن جیسے ہی یہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باقی معاملہ کی جو رہ گئی ہے مشی وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے میں آپ کی ملاقات جو ہے مرتضیٰ صاحب سے بڑھاتا ہوں. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. میں یہ آپ کے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو کیمپ ہے یہ کس طریقے سے زائرین کی خدمت کر رہا ہے. کچھ میں نے ویڈیو تو لوگوں کو اپنے زائرین ناظرین کو دکھا دی ہیں. ذرا ہمیں لانگ اینڈ شارٹ تھوڑا سا بریف کر کے بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. جناب ہم پاکستان کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور جی پوری ٹیم پاکستان کی ہے. جی اور یہ میڈیکل میں جو جن کو میڈیکل فرسٹ ایڈ چاہیے ہوتی ہے یا ڈاکٹرس کی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ہمارے ڈاکٹر کی پوری ٹیم بھی ہے. میلز فیمیل دونوں ڈاکٹرز ہیں. اور مساج اور بلسٹرز جن کو ہو جاتے ہیں پیر میں چھالے یا آبلے جو ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہاں پر. تو ریگارڈلیس کوئی بھی ہماری کنٹری ہو, ہم زوار امام حسین کی خدمت کے لیے آئے ہیں, اسی حساب سے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو برابر میں جو میڈیکل کیمپ ہے یہ بھی آپ سے؟ جی 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 ہماری پوری ٹیم ہے. یہ فرسٹ ہمارے لیڈیز کا کیمپ ہے. لیڈیز کا کیمپ کے بعد ڈاکٹرس کی ٹیم ہے. ڈاکٹرس کا علاج ڈاکٹرس کی ٹیم ہے. دین پھر ہم مساج اینڈ بلسٹرز کا. اچھا, یہ جس کی فنڈنگ ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں؟ این جی اوز ہے اور یہ اپنا خود ڈونیشن سے کور کرتے ہیں. اپنے ڈونیشن سے؟ جی ہم ڈونیشن جنرل ڈونیشن سے. اچھا جنرل. اچھا, اس کے لیے اگر ہمارے امریکہ کے یا کینیڈا کے سارے ناظرین کچھ آپ کی مدد کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں ہے اور فیس بک ہے اس پہ آپ کنٹیکٹ کر کے. اچھا, آپ کا فیس بک وغیرہ سب موجود ہے. تو یہ خدمت آپ کب سے انجام دے رہے ہیں؟ یہ ہمارا 9واں سال ہے. 9واں سال ہے. ہر سال آپ یہ اسی طریقے سے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں؟ پوری ٹیم آتی ہے ہماری, سیلف کنٹریبیوشن پہ آتی ہے. اچھا, یہ اپنے اور یہ خدمت. اچھا, یہ جو بچے میں نے دیکھے ہیں کیا یہ ٹریننگ انہوں نے حاصل کی ہے یا بغیر ٹریننگ کے؟ نہیں, اپنے شوق سے آتے ہیں اور یہاں پہ پھر ہم چھوٹی سی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم کراتے ہیں. اس کے بعد وہ پریکٹس سے مور پرفیکشن آ جاتی ہے. تو پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو کچھ بھی؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تو دیکھیے ویورز, یہ جس طریقے سے میں آپ کو اس کا دوسرے کیمپ کا دوسرا حصہ بھی دکھاتا چلتا ہوں آپ کو, جو ان کا دوسرا حصہ ہے جہاں یہ پیشنٹس دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں باقاعدہ. جیسے ہی کوئی پیشنٹ آتا ہے چاہے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو, چاہے وہ سر درد کی اس کی تکلیف ہو یا اس کو نزلہ زکام کھانسی یا ایون اس کا بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر ہو تو رائٹ اوے یہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. اسی کے برابر میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے جو سب بیمار ہے اور اس کی یہ خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہیں یہ لوگ جو پاکستان سے پوری ٹیم لے کر آتے ہیں اور زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور امام حسین علیہ السلام ان کی اس عبادت کو منظور فرمائے. دیکھیے کہ آپ دیکھیے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمپ ہے. اس کے پیچھے ایک لیڈیز کیمپ بھی موجود ہے اور وہ کیمپ بھی اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے. یہ کیمپ نمبر 594 ہے اور ان کا ایک دوسرا کیمپ جو ہے وہ کیمپ نمبر 925 یہ بیسیکلی نیئر فون نمبر 925 ہے. اور ویورز ان کا جو ایڈریس ہے وہ ہے facebook.com اور مفرزہ طیبہ اور ان کی ای میل جو ہے وہ MTPTI. کربلا اولاد حسین دربار حسین پہ آ کے یہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو ترقی فرمائے دے اور آپ کو قائم تک قائم رکھے, اور اللہ کرے کہ جو آپ جذبات لے کے چل رہے ہیں خدا کرے کہ آپ کے یہ سلسلے جاری و ساری رہیں اور مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کو مولا ترقی دیں اور اس قائم کی بات اس زمانے کے قائم رہنے تک یہ جاری و ساری رکھے مولا. اور آخر میں بلکہ میں مولا کی اس دعا کے ساتھ ان کے ظہور کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
फी हादिही साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं पीर मुक़द्दस शाह काज़मी साहब के कि उन्होंने कायम टीवी के लिए दुआ की, और मैं इस दुआ के साथ रुखसत होना चाहता हूँ कि मौला पीर मुक़द्दस शाह काज़मी साहब को अपनी ज़मान में रखे और इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व